دل میں کہیں یقین ہے حسین معاف نہ بھی کرے کم از کم معافی تو مانگوں گا. حسین نہ کرے گا. یہ رات اس کی اسی طرح تڑپ کر گزری ہے, اسی طرح. مثال کے پاس بھی آیا, کہتا کہ کل کتاب کرنا ہے, کہتے ہاں جنگ ہوگی. کہتا کیسی جنگ ہوگی؟ غور کا سوال ہے, تاریخ کے دل کا کیسی جنگ ہے؟ کہتے تم سروں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو, بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھو, ایسی جنگ ہوگی. کہتا لیکن تم پریشان ہے. جب اس نے کہا نا کہ تم سروں کو اڑتے ہوئے دیکھو اور بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھو, کہتے گھوڑ کے بدن پر لرزہ تاری ہو. تو ایک ساتھی صاحب کھڑا کہتا ہے کہ میں پوری فوج میں کہوں نا کہ اس وقت سب سے بہادر کون ہے تو وہ تو ہے. اور تو کیسا بہادر ہے کہ تو نے گردنوں اور بازوں کا نام سنا اور تیرے بدن پر لرزہ تاری ہو گئی. لیکن وہ اس وقت مقام معرفت پر کہیں اور ہے, وہ کہیں اور ہے. کہتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے تمیز ہو گئی ہے کہ طیب کون ہے, خبیث کون ہے. آرزو دل میں یہ ہے کہ طیب مجھے قبول کر لے, مجھے قبول کر لے. کہتے انہوں نے فیصلہ کیا, نکلا اپنے خیمے سے اور پیدل ہی چلا. ایک روایت ہے کہ پیدل چل رہا. کہتے حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے. اس نے جب حر کو اپنے باپ کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا دوڑ کر پیچھے گئے. کہتے بابا کدھر جا رہے ہیں؟ رات اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے میں حسین سے معافی مانگا, مجھے پتا تھا کیا ہے کہ اگر ادھر رہوں گا تو جہنم ہے, ادھر جاؤں گا تو جنت. تو میں حسین کے پاس معافی مانگا. کہتے کہ بابا اگر اتنا اچھا خیال آیا ہے تو آپ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہتے تو ساتھ چلے گا؟ بیٹا کہتا ہے میں بالکل ساتھ چلوں گا. اور کہتا ہے کہ ہاں مجھے آج تیری سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. کہتے بابا حکم کرے کیا ہے؟ کہتے اپنا رومال اتارا ہے گلے سے. کہتے یہ میرے دونوں ہاتھ. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کیا کہا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ. کہتے بیٹے کے دونوں ہاتھ. ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے ایک رومال اور بھی. کہتے یہ میری آنکھوں پر. بیٹے نے سوال کیا کہ آنکھوں پر. کہتا میں اس چہرے کو دیکھوں گا کیسے؟ جتنی خطا ہے میری, کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں حسین کے چہرے کی زیارت کر سکوں؟ کہتے پٹی بھی باندھی, بیٹے کو ساتھ لیا اور چل جایا. کہتے جب دیکھا نا کہ خیمے قریب آئے ہیں, حر کا بیٹا دیکھ رہا ہے, تو حر کے بیٹے نے ایک تکبیر بلا دی, اللہ اکبر. حر نے فوراً پوچھا آنکھوں پر پٹی بندھی, ہاتھ بدے. حر نے پوچھا تجھے تکبیر کیوں بلا دی؟ کہتا عباس نظر آئے. پھر تھوڑے قدم آگے بڑھا, پھر حر کے بیٹے نے تکبیر, اللہ اکبر. کہتے اب کون آیا؟ کہتا علی اکبر آ گئے. کہتے پھر 3 تکبیریں بلا دی حر کے بیٹے نے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. جب 3 تکبیریں بلا دو تو حر آپ پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا؟ تم نے 3 تکبیریں. کہتے حسین سامنے سے تشریف لا رہے ہیں, حسین تشریف لا رہے ہیں. تمیز ہو گئی کہ طیب کون ہے, خبیث کون ہے. کہتے بڑا ہے, میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. آگے بڑھا, اب کیا دیکھتا ہے عباس کھڑے ہیں, ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں, درمیان میں جناب حسین, ہاتھ بندھے ہوئے, آنکھوں پہ پٹی. بیٹے نے ہاتھ پکڑا ہوا, قریب لے کر گئے. جب دور سے دیکھ رہے تھے نا تو جناب عباس سمجھے کہ شاید کوئی آیا ہے جس نے حملہ کر تمام جوانوں کو اکٹھا کیا. لیکن جب حسین کی نگاہ پڑی نا, حسین کہتے ہیں عباس گھبراؤ نہیں, ہمارا ساتھی آ رہا, میرا بھائی آ رہا. کہتے جب قریب پہنچا ہے نا وہ حسین سواری پر ہے اور پیدل ہے. دور سے دیکھا نا تو حسین نے سلام کیا کہ ہو تجھے سلام. کہتا روتا ہوا حسین کے گھوڑے کے اترنے کا انتظار نہیں کیا, اپنے سر کو حسین کے گھوڑے میں جو رکاب میں پاؤں تھا وہاں پر رکھا. کہتا ہے علی کے بیٹے, اے علی کے بیٹے بڑی امید لے کے آیا ہوں, صرف ایک واسطہ دوں گا, میں نے بہت بڑی خطا کی ہے, اپنی ماں سیدہ کے واسطے مجھ گناہگار کو معاف کر. اپنی ماں سیدہ کے واسطے. کہتے یہ واسطہ دیا ہو نے. جناب امام حسین نیچے تشریف لائے گھوڑے سے, اپنی باہوں کو کھولا, حر کو گلے لگایا, اس کے ہاتھ کھولے, آنکھوں سے پٹی ہٹائی, کہا کہ حر تجھے
مجھے معاف کر دیا گیا. اور کہتا ہے واقعی مجھے معاف کیا. کہتے ہیں تجھے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی معاف کر. کہتا ہے غلامی میں قبول کرنے کا شکریہ. حسین کہتے ہیں غلام نہیں، تو یہاں پر بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. کچھ وقت اور گزرا ہے، عاشور کا دن شروع ہوا. کہتا ہے اور مولا جس مقصد کے لیے آیا ہوں آپ اس کی اجازت دے دیں، جو مقصد ہے اس کو پورا کر دیں. حسین نے ایک عجیب جملہ کہا ہے. کہتے بھائی اور ابھی تو میں کچھ میزبانی بھی نہیں کر سکا، ابھی تو نے مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ میں اپنے مہمان کی کچھ میزبانی کر سکتا. میرے پاس ایک جام پانی بھی نہیں جو تجھے پلا سکتا. وہ سنتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. کہتا ہے نہیں مولا جس مقصد کے لیے آیا ہوں بس اس مقصد کی اجازت دیں، لیکن ایک اور خواہش ہے چھوٹی سی. حسین پوچھتے ہیں کیا ہے وہ؟ کہتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جوان بیٹا بھی آپ کے نام پر شہید ہو. حسین کہتے ہیں اور آج سب نے جانا، کسی نے پہلے جانا، کوئی بعد میں جانا، تجھے اجازت ہے. وہ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، میدان کربلا کی طرف بھیجا اور کہتا ہے کہ ایسے جا کر جہاد کرنا جیسے کوئی بخشا ہوا جہاد کرنا، وہ جس کو معافی مل گئی ایسا جہاد دکھانا. کہتے ہو کا بیٹا میدان کربلا میں پہنچا، جہاد شروع کیا، کچھ کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ ہور کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، خیموں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا بیٹے کا آخری سلام. جب آواز ہور کے کانوں میں آئی نا تو تڑپ کر اٹھا. حسین قریب آئے کیا ہوا؟ کہتا بیٹے نے آخری سلام کہا ہے، مولا اجازت دے دے میں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر آؤں. حسین نے کہ جملہ کہا کہ ہور تیرا بیٹا